بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی چند ویڈیو سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ انسٹالمنٹس پہ پلاٹ نہ لیں، لیکن لوگ پھر بھی مجھے میسیجز کر کے مختلف ریفرنسز دیتے رہے کہ وہ سوسائٹی اچھی ہے، وہاں پہ اگر لے لیا جائے، یا وہ سوسائٹی اچھی ہے بلکہ وہ ان کا تو فلانا بلاک بھی آن گراؤنڈ ہے، اگر ادھر لے لیا جائے۔ چلیں آج میں آپ کو یہ ایک چیز دکھاتا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ پیسہ آپ کا ہے، آپ کی کمائی ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسے کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو جو آج وزٹ کروا رہا ہوں، یہ ایڈن جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ان کا ایک پروجیکٹ تھا ایڈن آباد، یہ اس کی انہوں نے بنائی تھی ایڈن ایکسٹینشن، ایڈن آباد ایکسٹینشن۔ اس کی لوکیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ جب آپ ویلنشیا والے روڈ سے جاتے ہیں رنگ روڈ کی طرف، تو ڈی ایچ اے ریبر آپ کراس کرتے ہوئے سیدھا جاتے ہیں رنگ روڈ سے بالکل پہلے خیابان امین کے آپ اپوزٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ایڈن آباد کی لوکیشن ہے۔ اور یہ انہوں نے ایڈن آباد ایکسٹینشن بنائی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے ماڈل ہاؤسز بنائے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈن ویلیو ہومز جو ہے انہی کا پروجیکٹ ہے، ایڈن ولاز، ایڈن ویلیو ہومز، ایڈن پیلس، ایڈن لین، یہ سارے ایڈن ہاؤسنگ پروجیکٹ والوں کے ہی یہ سارے پروجیکٹس تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ گھر بنا کے، جس میں 2.5 مرلے کے، 3.5 مرلے، 5 مرلے، 7 مرلے، 10 مرلے، یہ گھر بنا کے آپ کو انسٹالمنٹس میں دیتے تھے۔ باقی سوسائٹیاں زیادہ تر کیا کرتی ہیں، پلاٹس دیتی ہیں، یہ گھر بنا کے آپ کو دیتے تھے۔ اور آپ نے ان کے لاہور میں ملٹیپل جو میں نے نام لیے ہیں، آپ ان پروجیکٹس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ جو پروجیکٹ رن کر رہے تھے ایڈن کے نام سے، یہ تھے ڈاکٹر امجد صاحب۔ آپ نے پچھلے دنوں نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس سے پہلے کا آپ کو میں واقعہ بتا دوں کہ انہوں نے فراڈ کیا 11,000 خاندانوں کے ساتھ، کہ لوگوں سے انہوں نے، ظاہر ہے شروع کے پروجیکٹس انہوں نے اچھے ڈیلیور کیے، اور لوگوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچھا پروجیکٹ ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، دھڑ ان کے ڈیفرنٹ جو بھی پروجیکٹس ہیں، صرف لاہور میں ہی نہیں، لاہور کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ سٹیز میں ان کے پروجیکٹس ہیں، لوگوں نے ان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور شروع میں ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ لوگوں میں بن چکا تھا، اور بڑی اچھی ان کی ایک ریپیوٹ بن چکی تھی، تو لوگوں نے اربوں روپیہ جو ہے نا انویسٹ کیا۔ اب جو متاثرین ہیں، 11,000 متاثرین، یعنی کہ 11,000 خاندان، انہوں نے تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے ان کو تقریباً جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ تقریباً 13 ارب روپے بنتی ہے، جو لوگوں نے جمع کروائے کہ ہمیں گھر بنا کے دیے جائیں گے، لیکن وہ انہوں نے نہیں دیے، اور ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا، آپ نے نیوز میں ساری سٹوری سن لی ہوگی، پھر کیا ہوا، یہ ملک سے باہر چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، انہوں نے فیملی بھی وہیں سیٹل کر دی، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ مین وائل ان کا پاکستان چکر لگا تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا، پھر یہ پلی بارگین کرنے پہ آ گئے، ٹھیک ہے میں 13 ارب واپس کر دیتا ہوں، لیکن پھر نیب نے کہا کہ اس کی ورتھ جو ہے اب ان 13 ارب کی وہ 25 ارب کی بن چکی ہے، تو آپ کو 25 ارب روپیہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو مین وائل جو متاثرین تھے ان کے احتجاج بھی چل رہے تھے، ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر امجد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے جنازے کی بھی آپ کو صورتحال پتہ ہے کہ اس کو بالکل چھپایا گیا لوگوں سے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ ان کا جنازہ کدھر ہو رہا ہے، نہیں تو متاثرین وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے لوگوں کو پتہ لگا وہ وہاں پہنچ گئے احتجاج کرنے، میت سامنے تھی اور وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے جس طرح بھی حکومت نے پروٹیکشن وغیرہ دی اور ان کی تدفین کروا دی، اور ان کی تدفین کی جو جگہ تھی اس کو بھی خفیہ رکھا گیا، تاکہ لوگ جو ہے نا کوئی ان کی ڈیڈ باڈی کو جا کے نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ دن کے بعد جی لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا ان کو کہاں تدفین، لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور ان کی ڈیڈ باڈی نکالنے کے لیے کہ ہمارے جو پیسے ہیں ہمارے واپس کرو، تو پھر مجبوراً جو ہے نا حکومت پنجاب کو وہاں پہ پولیس ڈپلائی کرنی پڑی تاکہ ان کی قبر کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو ایڈن والوں کے ساتھ ہوا۔ اور آج کل بھی، آج 24 نومبر ہے، آج بھی چیئرمین نیب جو ہے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب وہ آئے ہوئے تھے، تو چیئرمین نیب جو ہیں، تو انہوں نے ملٹیپل سوسائٹیز کا کیس سنا ہے، جس میں پاک عرب ہے، آشیانہ ہے، اور پیراگون سوسائٹی، اور دوسرا یہ ایڈن کے متاثرین بھی پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑی یقین دہانی تو کروائی ہے۔
تو لیکن دیکھیں اب آگے فیوچر میں کیا بنتا ہے. تو ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے جو میں آپ کو یہ گھر دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے. یہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے یہ اپروو نہیں کروایا تھا اور یہاں پہ کچھ ماڈل ہاؤسز بنائے تھے. اور یہ سامنے جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ان ماڈل ہاؤسز کے سامنے یہ پارک تھا بہت بڑا. کچھ دن پہلے تک یہ بڑے پیارے ماڈل ہاؤسز تھے اور سامنے بہت بڑا یہ پارک بنا ہوا تھا. لیکن نیب نے اس ساری زمین کی کسٹڈی لے لی اور اس کو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ گھر گرا کی ساری جگہ جو ہے نا کمرشل کر کے اب نیب بیچ رہی ہے. کیونکہ یہ رول ہے کہ اگر رنگ روڈ کے آس پاس کوئی جگہ آئے گی تو اس کو کمرشل کیا جا سکتا ہے. تو اب نیب نے کیا کیا ہے اس کو کمرشلائز کر دیا ہے تاکہ یہ مہنگے داموں فروخت ہو اور جتنے بھی کچھ نہ کچھ جو افیکٹیز ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ساری زمین جو ہے یہ اتحاد ٹاؤن والوں کا جو ڈیولپر ہے یونین ڈیولپر انہوں نے یہ خرید لی ہے اور شاید وہ آگے سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی اس بات کی تصدیق تو نہیں ہوئی تو لیکن حتی الامکان یہی ہے کہ یہ اتحاد ٹاؤن والوں نے یہ ساری جگہ لے لی ہے اور یہاں پہ وہ کوئی ایک بہت بڑا کمرشل ہب جو ہے نا لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ جو متاثرین ہیں ان کی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہو جائے. تو میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ جناب آن گراؤنڈ پلاٹ لیں, LDA اپروو سوسائٹی میں پلاٹ لیں. اگر آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں یا قسطوں پہ گھر لینا چاہ رہے ہیں, آج کل بہت میسیجز آ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس لاہور میں چل رہے ہیں جہاں قسطوں پہ جی وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے دے رہے ہیں اور ان کا بھی ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو لوگ میرے سے کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا ہم وہاں لے لیں نہ لیں, آپ کیا کہتے ہیں, اتنے سستے دے رہے ہیں وہ. تو یار آپ نے اپنی کرنی اپنی مرضی ہے. تو آپ یہ حال دیکھ لیں, 11,000 خاندان ہیں یہ بھی اور یہ صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیں. اس کے علاوہ اور کتنے ہزاروں لوگ لٹے ہیں تو اس کی تو خیر بات ہی نہ کریں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں, آج جو نیب کے باہر احتجاج تھا وہاں کا آپ اگر فوٹیجز دیکھیں تو آپ کا جو ہے نا دل خون کے آنسو روئے گا کہ وہاں پہ بیوہ خواتین بھی موجود تھیں اور یتیم لوگ بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے جو کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی کی کمائی لگا کے یہاں ان سے ہم نے گھر خریدا تھا یا ہم نے کوئی پلاٹ خریدا. تو یعنی کہ یہی ساری قصے کہانی ہے. تو اگر آپ نے یار اللہ نہ کرے 8-10 سال کے بعد اسی طرح رونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یار آپ رینٹ پہ رہ لو, نہ اس طرح کے کام کرو کہ آپ حق حلال کی کمائی جا کے کسی ایسے بندے کو دے آؤ جو کہ آپ کی کمائی لے کے ملک سے ہی باہر بھاگ جائے. تو اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر امجد کی اہلیہ ہیں جو اب اس ساری پراپرٹی کی ظاہر ہے وہ گارڈین بھی ہوں گی, انجم امجد صاحبہ جو ہیں ان کی گرفتاری کا وہ لوگ اب بہت زیادہ سٹرائکس کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو یہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے وہ عدت کے اندر ہے, ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور وہ ٹائم آگے بڑھا لیتے ہیں. تو دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اللہ کرے ان جو 11,000 خاندان ہیں ان کا نیب جو ہے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالے. تو اب یہ ایک تو فیصلہ کیا جو تھوڑی بہت ان کی زمین تھی اس کو انہوں نے کمرشلائز کر کے بیچ دی ہے اور اس کا تھوڑے بہت سے کمپنسیشن ہو جائے. اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی اب چل رہی ہے یہ سارا گھر گرا کے ملبہ وغیرہ یہ سارا کچھ اب LDA کر رہا ہے کیونکہ یہ LDA سے اپروو تھا بھی نہیں, غیر قانونی تھا. تو اب LDA اس پہ ساری کارروائی کر رہا ہے اور اس کو انشاءاللہ وہ بہت جلدی کلیئر کروا کے یہاں پہ کچھ عرصے کے بعد شاید آپ دیکھیں کہ اتحاد ٹاؤن بہت بڑا یہاں پہ شاید کوئی کمرشل ہب جو ہے نا وہ لانچ کرے. تو اسی طرح کی آپ اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے, کیونکہ ہم جو ویڈیوز کر رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹلی کر رہے ہیں. کوئی پراپرٹی ڈیلرز والی یہ ویڈیو نہیں ہے کہ جہاں آپ کو جھانسا دے کے پھنسایا جائے. آپ کو ریئلٹی بتائی جائے گی کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کرنا چاہیے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میرا یہی مقصد ہے. تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے, اگر آپ کو لگے کہ یہ کانٹینٹ ٹھیک ہے آپ کے لیے بینیفیشیل ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں. تھینک یو ویری مچ.